اللہ قرآن پڑھا کرو، قرآن میں دیکھا کرو، سمندر ہے یہ سمندر، جتنے گہرے کوئی غوطے مارے گا اتنے ہیرے نکال گا، اتنے ہیرے نکال گا لالا۔ اب تو بہت کتابیں پڑھی ہیں، جب وقت ہوتا ہے ہم تو قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، ایسی بات ملتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی ایک بات بتاؤں، کچھ سال پہلے کی، امریکہ میں نا ہاسپٹل میں 2 عورتوں کے بچے پیدا ہوا، ایک کے لڑکا ایک کے لڑکی۔ جو نرسیں تھیں وہ نہلانے گئیں، بھول گئی، بدل گئے، یہ بھول گئی بیٹا کس کا بیٹی کس کی، دونوں پوچھنے لگی آخر کے بیٹا کس کا بیٹی۔ اب سب کو تو بیٹے ہی اچھا لگتا نا، بیٹی اچھی لگتی ہے، لگتی ہے نہیں لگتی ہے، بہت ساروں کو اکثر کو دادی کے ہیں نا اگر 3 بیٹی ہو جائیں پوتی اور پھر چوتھی بھی ہو جائے نا تو منہ ٹیڑھا ہو جائے اس کا، کہتی ہے کم بختوں نے میرے بیٹے کا گھر بھر دیا، بہو کو بڑی بڑی سنا دیتی ہے، سمجھے؟ پوچھ لو کوئی محلے کی دادی امی کیا ہوا، وہ پڑھی ایسے کہہ دیتے۔ اور اگر پوتا ہو جائے نا 3 بیٹیوں کا پوتا ہو جائے دادی ٹیڑھی کھڑی ہوتی ہے، ٹیڑھی۔ محلے والے بولے بتاشا کھانے نہیں آئی ہے تو، اب کہہ رہی ہے مٹھائی کھانے نہیں آئی ہے تو، اتنا خوش ہوتی ہے۔ اب انہیں بھی بیٹے ہی چھے، اب وہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا، وہ کہہ رہی ہے بیٹا۔ بڑا ڈاکٹر، اس میں ایک ڈاکٹر جلال الدین نام کا مسلمان رہتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں تمہیں بتاؤں، انگریز لوگ، تمہیں تو صحیح بتا رہے ہوں غلط راستوں پہ ڈال دیا، اللہ معاف فرمائے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ، ورنہ یار عورت آج جو ننگی دکھائی دے رہی ہے، ننگی مسلمان کی عورت کا یہ مقام ہے نا کہ اگر پیدا کرے نا تو کبھی ولی پیدا کرتی ہے تو کبھی غوث پیدا کرتی ہے۔ بڑے پیر کو پیدا کرنے والا آدمی نہیں عورت ہی تھی، وہ بھی ہماری تمہاری مسلمانوں، غریب نواز کو پیدا کرنے والی، صابر پاک کو پیدا کرنے والی، اعلیٰ حضرت کو، جتنے بھی ولی ہیں سب کو پیدا کرنے والی کون آج؟ مگر وہ عورتیں ایسی نہیں تھی کہ محلے میں کتے بھونکا رہی ہیں، ایسی نہیں تھی کہ موبائل پر رات کو 2 بجے تک چیٹنگ کر رہی ہیں، غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ میں بھاگ گئی، ایسی نہیں تھی وہ۔ ارے ذرا دھیرے بجاؤ نا، تم بھی دھیرے دھیرے بجاؤ، توجہ رکھو، توجہ رکھو۔ ایسی نہیں تھی کہ اگر کسی نے موبائل میں ریچارج کرا دیا تو 1 مہینے ادھر بھی فری میں بات چل رہی ہے، ایسی نہیں تھی۔ وہ تہجد پڑھنے والی تھی یار، سبحان اللہ، آپ کو چھپا کے رکھنے والی تھی، سبحان اللہ۔ بڑے پیر کی ماں نے جب تک اپنے بیٹے کو دودھ پلایا بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، سبحان اللہ۔ کیسی تھی بتاؤں؟ آج تک اگر میاں بی بی خوش ہو جائے، شوہر خوش ہو جائے، شوہر کہہ دے بول مانگ لے کیا مانگ رہی ہے، تو چھٹی کہیں چلو نینی تال چل رہا ہے، نینی تال پہاڑ کی ہوا کھائے گی، اور اچھا چل کوئی چیز مانگ لے تو کہے گی ایسے کریے نا میرے کان کتنے سونے سونے لگ رہے ہیں، جھمکی چل رہے، جھمکی لا دیا جھمکی۔ اب یہ کسی کا ڈانکا ڈالے یا کچھ بھی کرے، پیار تو پورا ہی کرنا ہے اسے، اب ڈالے جھمکی، کئی جوڑی کپڑے رکھے ہیں مگر پھر بھی ناشکری۔ حضرت علی ایک دل خوش ہو گئے، سیدہ فاطمہ سے بولے مانگو، سبحان اللہ۔ اللہ ایسی عورتیں تھی، انہوں نے جھمکی نہیں مانگی، انہوں نے کپڑے لتے نہیں مانگی۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج تم راضی ہو گئے، اللہ راضی، رسول اللہ راضی، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ علی بولے نہیں فاطمہ مانگ لو، مانگ لو، آج مجھ سے مانگو فاطمہ، آج میرا دل خوش ہے، میں چاہتا ہوں مانگو، اگر میری جان مانگو گی تو آج حاضر ہے۔ جب جان کا لفظ ہے فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اپنا چل اٹھا کر کے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ سبحان اللہ۔
اور آج تو ٹینشن میں ڈالے پڑی ہے جی، نئی ٹینشن، اور وہ پڑھائی پڑھائے گی، بڑھتا ہوا آدمی بھی رک جائے گا جی، کاروبار کرے یا پھر اس کو دے گے جی، جب بھی آئے اس کے سر کا درد تو نکلتا ہی نہیں، کبھی مٹھے میں درد تو کبھی پیٹ میں درد تو کبھی سر میں درد، اور کہتی ہے بھوک تو لگتی نہیں۔ اللہ کی کسی بندی کا لیور ٹھیک ہی نہیں ہے، کہتی ہے بھوک ہی نہیں لگتی مجھے، بھوک کیا لگے، چولہے پہ بناتے بناتے 2-4 روٹی مار گئی تو بکری کی طرح دن بھر منہ چل لیا، بکری کی طرح کھانا کھانے شوہر کے ساتھ بیٹھے، کیوں آدھا روٹی کھا رہی، بولے مجھے بھوک ہی نہیں لگتی۔ سوچنے کی بات ہے جی، اپنے گھر میں پیغام دے دینا، سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا؟ علی بولے فاطمہ مانگو، اللہ فاطمہ کی مانگ کیا تھی یار، قربان جائیں۔ فاطمہ کہنے لگے نہیں میرے سرکار، حضرت علی بولے فاطمہ مانگو، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فاطمہ رونے لگی، کہنے لگی او میرے سرکار مانگ لو، کہاں مانگو، فاطمہ کہنے لگی او میرے سرکار پیچھے مت ہٹنا، جو میں مانگوں پورا کر دینا، کہاں مانگو، فاطمہ نے سونا چاندی نہیں مانگا، فاطمہ نے کپڑے لتے نہیں مانگے، فاطمہ کہنے لگی او میرے سرکار جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ یہ کیا مانگا، تم نے یہ کیوں مانگا، میرا جنازہ رات میں نکالنا؟ تو فاطمہ کہنے لگی او میرے سرکار میں نے اس لیے مانگا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی۔ فاطمہ یہ چاہتی ہے جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور آج کل کو ہی دیکھیو، پرسوں کو دیکھیو، موبائل لیا پردہ کرے گی، سب سے اونچی جگہ کھڑی سیلفی مار رہی ہوگی، سیلفی ٹیڑھی سے ٹیڑھی سیلفی لے رہی ہے، اب اللہ سے نہیں ڈرتی، کبھی چٹیا آگے ہے تو کبھی پیچھے ہے، دوپٹہ کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے۔ اچھا ماں باپ اتنے سیدھے ہیں، بیچاروں کو دکھتا ہی نہیں کوئی، سب جان بوجھ کے اندھے بنے بڑے سے بتا رہے ہو، سب دیکھتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہماری بیٹی کے دوپٹہ کہاں ہے، ہماری بیٹی کے سال میں۔ ابا کو اگر پتہ نہیں تو اماں کو تو سچ میں پتا ہے، اماں کو تو پتا، اور اس اماں سے پوچھو اگر تجھے پتہ نہیں تو اماں کیوں بنی ہوئی؟ کیا بچے دھڑا دھڑا بچے پیدا کر دو اسی چیز کا نام اماں کیا؟ سوچنے کی بات ہے یار، ایسے بچے پیدا کرنے کو جانور بھی کرتے ہیں، مگر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ انسانیت لاؤ اپنے اندر، ان لوگوں کی زندگی اپنے گھروں میں لاؤ، مگر زندگی کن کی لائے؟ وہ جو فلمیں بنا رہی ہیں، جن کے ایمان کا بھروسہ نہ کسی چیز، ان کا تو کام ہے یہ، وہ تو کمپنی والے نئے نئے فیشن کے کپڑے دیتے ہیں، وہ پہن لیتی ہیں، انہیں لاکھوں روپے مل جاتے ہیں، کروڑوں روپے مل جاتے ہیں، ادھر سے ان کا مل جاتا ہے، جسم ان کا دکھ رہا ہے، اور ہمارے گھروں میں حاجی جی کی، نمازی جی کی، سب کی مسلمان کی بیٹی وہی پہنا ہوا پہنا، ایک کو بھی پتہ نہیں ہوگا سیدہ فاطمہ کا پہناوا کیا تھا، ایک کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ فاطمہ کی بیٹی زینب کا پہناوا کیا تھا، کسی کو پتہ نہیں، سب ادھر سے ہی آ رہا، اپنے آپ کو سنبھالنا۔ جنت میں جانے کا جو سبب تھا اس کے لیے تم نے دیوار کھڑی کر لی۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں
جو جنت میں نہیں جائیں گے. میری بات اگر ہو تو پلٹ دو, نبی کی ہو تو کیسے پلٹو؟ جی جی جی. کتنے لوگ ہیں بولو؟ 3 لوگ. 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں, حدیث پڑھوں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. میں نے حدیث بھی اس لیے پڑھ دی تاکہ بات پختہ ہو جائے, پکی ہو جائے. نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے. کھولو جی فہرست دکھاؤں. جی. نمبر 1 علی کل والدی, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا. چاہے وہ حافظ ہو, عالم ہو, قاری ہو, ان پڑھ ہو, نمازی ہو, جو ماں باپ کو ستائے گا, اگر ماں باپ ناراض ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. حدیث. نمبر 2 دیوس, اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو, جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو, جن کی بیٹیاں موبائلوں میں گانے سن گئے, فیشنیلے کپڑے پہن کے بے حیائی کر رہی ہو. وہ ماں باپ اس کے پہناوے چالو چلن سے راضی ہے, تو وہ ماں باپ دیوس ہے, دیوس ہے, دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. آقا فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اب ذرا سوچو, غور کرو یار. پہلے لوگ تھے, ان بزرگوں سے پوچھو جو تھوڑے بوڑھے ہیں, ان سے پوچھو پہلے کی عورتیں اگر 2-4 آدمی بیٹھے ادھر کو نکل کے نہیں جاتی, اور اگر جاتی تھی تو چھپ چھپ کے نکل کے جاتی. بھائی کے سامنے بہن کی بولنے کی ہمت نہیں تھی. ان سے پوچھو. جی. اور آج ابا بھی ہیں, تاؤ بھی ہیں, خالو بھی ہیں, مامو بھی, چچا بھی, ایسے دانت پھاڑ رہی ہے کھڑے ہو کر کے. اب تو بیائی جدھر آدمی ہے ادھری کو کپڑے پھیلا کر کے پھٹر 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 کرتی ہوئی چلی جائے. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ بے حیائی, شرم بالکل ختم ہو گئی ہے, بے حیائی سر پہ ناچ رہی ہے. اور ایک اور بتاؤں, سیدھا مسلمان بولا والا, جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا, نئی تو یہ بھی بیوی کو ساڑی پہنا رہا, اور جیسی ساڑی کا کلر ویسے ہی آنکھوں کے پٹلے, خوب میک اپ کر کے, بال کچھ ادھر پڑے ہوں گے, اور شادی میں جا کر الگ لال کرسی میں دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں. بے حیا کہیں گے, پوری شادی دیکھ رہی ہے, اور اماں کیا کہہ رہی ہے, دیکھو میرا داماد کتنا اچھا ملا. داماد نہیں ہے, بھڑوا. اسے داماد بولنا. اماں کیا کہہ رہی ہے, دیکھو کتنا میری بیٹی سے پیار کر رہا ہے. بے حیائی, بے حیائی. جو غلام بن گیا نا, اور جو لپھنگی گیری کر رہے ہیں, وہ ملا داماد. اور جو پردے میں اگر کہہ دینا پردہ کرنے پڑو, میری بیٹی کو تو جیل کرا دی, پردھان جی چھوڑو. اب جائیں گے پردھان جی کیس کرنے, یا بچولیا کی آ گئی. اور یہ بھی کہنا بس ملی نئی اپاچے. ایک تو ننگے بھکاری پیدا ہو رہے ہیں, لڑکوں کی شادی کر رہے ہیں تو لڑکی بعد میں دیکھ رہے ہیں, پتہ نکال لیں 4 پہیوں کی ملے گی. جہیز مانگ رہے ہیں, جو مانگنے والے جہیز ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, سمجھے ایسا کریں. انٹرنیشنل بھکاری ہے, بھکاری. ان سے کہو ان کے ہاتھ میں کٹورا دے دو, اور کہو مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے مانگ لیں. اگر جس نے دیا, جس کو اللہ نے دیا, کون یہ چاہتا میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دے. اپنی بیٹی کو سب دیتے ہیں, سب چاہتے ہیں میری بیٹی تنگ نہ رہے, مگر جو مانگ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں, لاک ڈاؤن میں شادی تو بہت ہوئی ہیں مگر ٹوٹی بھی بہت ہیں. تانے مل رہے ہیں ان کو, کیا لائیے اپنے ابا گھر سے,
اگر اس نے یہ کہہ دیا میرے واشنگ مشین منگا لو کپڑے دھونے کے لیے، اپنے ابا سے منگا، آئی واشنگ مشین لینے، یہ ساس تانے دے رہی ہے، کبھی کوئی تانے دے رہا کبھی کوئی تانے، یہ سماج ہو گیا، سماج ایسے حالات بن گئے۔ اور اتنا سیدھا سادہ بھولا والا مل گئی اپاچے، بس جا رہا نیا نیا سسرال، ایک تو کم چلانا آتی ہے تو کبھی ایکسیلیٹر زیادہ بڑھا دیا تو کبھی بریک دبا دیا، جھٹکے مارتا ہوا چل گیا، اور یہ بھی 80 سے نیچے نہیں چلا رہا، ناک کٹ جائے گی پیچھے جو بیٹھی ہے، بھلے گنے کی ٹرالی میں گھس جائے، بھرے 2 ٹکڑے ہو جائے، اور وہ بیٹھے صاحب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے ایسے کر کے بے حیا ہوں گے، سب دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، گھر پہنچے ساس والی دیکھو کتنا اچھا داماد ملا، اور اس نے جو تھا مڈھے پہ کان رکھا یا مڈھے پہ ٹھڈی لگے کٹر 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 کٹر، اور بھری شوہر کی کولیاں، بعض گلے میں ہاتھ ڈال کے بے حیا نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ، سارے لوگوں کو پتہ، سب کو پتہ ہے، اور شوہر سمجھ رہا میری بیوی مجھ سے پیار کر رہی ہے، پیار نہیں ہے یہ بے حیائی ہے، بے حیائی، پیار وہ ہوتا ہے جو شوہر کو بے عزت کرنے نہ دے، اپنی جان دے دے، روح کی سوگی کھا لے، مگر ماں سے شکایت نہ کرے، باپ سے شکایت نہ کرے، آج تو اگر آدھی بات ہو جاتی ہے تو شوہر کا موبائل یا اپنا موبائل لے کر کے باپ سے لگا دیتی ہے، بھائیوں سے لگا دیتی ہے، خاندان بگڑ جاتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی کہہ دوں، ٹائم تو زیادہ نہیں ہو، بتائیے بولو۔ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، سننے کی بات ہے، کیا ہو گئی؟ یہ تمہاری والی انبن نہیں تھی، تمہاری انبن ہو جاتی ہے تم تو آنگن میں کھڑے ہو کے اتنی موٹی گالی بکتے ہو نا، اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، دادی کی گالی، نانی کی گالی، پورے شجرے کو۔ بعض آدمی بھی بہت بدتمیز ہے، ہاں بعض آدمی بھی بہت بدتمیز ہے، لیٹ بھاگ گئی بیوی کو گالی دے رہے، ارے پاگل ہو گیا، فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا، بیچاری بیوی گالی سن رہی ہے، ہٹ گئی ہے، اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ بعض شراب پی کے آگے لٹ پھیر رہا، اور بعض بیوی بھی ایسی ہے جب تک سروس نہ ہو جائے وہ بھی چین سے نکلی ہوتی ہے۔ یہ جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کا گھر اجڑواتے ہیں، کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جیسے دیکھو ہر گھر میں تھوڑی بہت تو ہو ہی جاتی ہے، ہر گھر میں تھوڑی سی ہو ہی جاتی ہے، مگر معلوم ہے آپ کو بات بیٹی نے آ کے لگا دی اور بہت ساری باتیں بتا دی، باپ نے کہا یہاں بیٹھو، بلایا وکیل کو یا کسی اور کو، جھوٹا کیس لدوا دیا کہ مجھ سے 4 لاکھ مانگ رہے ہیں، مجھ سے یہ مانگ رہے ہیں، 3 بچوں کے بعد اس سے جہیز مانگ رہے ہیں، 3-4 بچوں اب جہیز مانگ رہے ہیں۔ بیٹی کی ناجائز بات کو مت سنو، بیٹی کی ناجائز طریقے سے ہیلپ مت کرو، اسے سر پہ مت چڑھاؤ ورنہ اس کا گھر جڑے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ۔ ہر گھر میں آپ تھوڑی بہت تو ہو ہی جاتی ہے، بولو ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہر گھر میں ہو جاتی ہے، مگر بیٹی کو غلط شے مت دو، اگر غلط شے دو گے تو بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ سیدہ فاطمہ حضرت علی میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، یہ بات سننے کی دیکھو، میرے نبی کی بیٹی کتنی پیاری بیٹی ہوگی، میرے سیدہ فاطمہ علی کے پاس گئی، کہا میں گھر جانا چاہتی ہوں، کہا کیوں؟ کہا اپنے ابا سے بات کروں گا، کہا فاطمہ بتا تو دو کیوں جا رہی ہے؟ کہا میں آپ کی شکایت کروں گا، کہا اچھا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کہا مولا نبی کی بیٹی آج میری شکایت؟ کہا فاطمہ جا تو رہی ہو، جانے سے پہلے یہ بھی دعا کر جانا کہ علی کی روح نکل جائے شکایت پہنچنے سے پہلے۔
حضرت فاطمہ کی بھی آنکھوں میں آنسو. کہا نہیں میں ایسے شکایت نہیں کروں گی. میں نے یہ سوچا علی مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی. اگر میں یہ کہتا میں یہ کہتی تو ہو سکتا آپ کو پھر بری لگ جاتی کسی اور سے کہلوا دی. میں نے سوچا سب سے زیادہ محبت اور پیار جو کرتے ہیں آپ میرے بابا سے کرتے ہیں, محمد الرسول اللہ سے کرتے ہیں, انہی سے کہلوا دوں گی میں دوسرے انداز میں تاکہ پھر آپ ان کا کہنا مانیں. اللہ حضرت علی نے کہا جاؤ شکایت کرنے جاؤ. فاطمہ روتی ہوئی جلدی چلی جا رہی ہے. علی گھر میں نبی اللہ فاطمہ جب پہنچنے کو نبی کو پتا چل گیا آج میری داماد کی شکایت کرنے آ رہی ہے. میرے نبی نے دروازہ بند کر لیا. اور آج باپ کیس کر رہا وہ بھی جھوٹ. دروازہ بند کر لیا, دروازہ بند ہو گیا. فاطمہ پہنچی کہا ابا جان دروازہ کھولیے. نبی نہیں بولتے دروازہ بھی نہیں کھولتے. کیا بات ہے آج دروازہ کیوں بند؟ فاطمہ کہنے لگی ابا جان دروازہ کھولیے. نبی بولے کون ہے دروازے پر؟ فاطمہ بولی ابا جان میں آپ کی لخت جگر ہوں, نور نظر ہوں, آپ کے دل کا ٹکڑا فاطمہ. نبی نے کہا کون فاطمہ؟ جیسے کوئی جانتے ہی نہ ہو. اللہ فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. کیونکہ میرے نبی کہتے تھے فاطمہ تم جس گلی سے نکل جاؤ نا تم کو ہوا چھو کے جب میری ناک تک پہنچتی ہے نا تو میں پہچان لیتا ہوں میری بیٹی ادھر سے نکل کے گئی ہے. فاطمہ تمہاری آہٹ سے میں تمہیں پہچان لیتا ہوں. اور آج کہنا کون فاطمہ؟ میرے نبی اندر کہہ رہا کون فاطمہ. فاطمہ رونے لگی اور رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو بات اور آگے بڑھ گئی. حسن کون فاطمہ؟ فاطمہ کافی دیر رونے لگی. رونے کے بعد کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ میرے نبی سجدے میں تھے نماز پڑھ رہے تھے. حسین پیٹ پہ چڑھ گئے. نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. اپنے نواسے کے لیے سر نہیں اٹھایا اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین کون فاطمہ. اور تم اپنی بیٹی کو غلط شے دے رہے ہو. یہ نبی کی بیٹی. کون باپ ہوگا جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ دنیا میرے نبی کے لیے کھڑی ہوتی تھی مگر جب فاطمہ پہنچتی تھی تو میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ایک دن فاطمہ نہا کر کے جب آئی بال تھوڑے کھلے تھے اندر تھے کوئی نہیں تھا. میرے نبی دیکھ کے مسکرانے لگے. فاطمہ بولی ابا جان کیوں مسکرا رہے؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں بھی دیکھی ہے مگر میری بیٹی کے سامنے سب پھینکی. وہ حور ہے جنت کی مگر میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار. آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ. ایک دن سینے سے لگا کر کے رونے لگا. ابا جان کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹی دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے باپ سے اور تیرے باپ کو سکون ملتا ہے اس کی بیٹی فاطمہ سے. اور آج ایسی بیٹی ہے کسی کی؟ آج تمہاری بیٹی ہماری بیٹی غلط سلط باتیں کہتے داماد کی ایک نہیں سنتے. کوئی گھر پہ بلا کے داماد کو پیٹ لیا اور کہہ رہے زمین ہے 5 بیگھے آگ لگا دوں گا تھانے کچہری. تم جانتے ہو تم نے سوچا کبھی اس کا چھوٹا سا بچہ 3 سال کا 4 داماد رہ گیا. تمہارے بچے تم سے جدا ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی تمہاری ناک نہ کٹ جائے 3 سال سے وہ کیسے اپنے ایمان کو سنبھالے پڑی؟ کیسے بچے کے بغیر اسے رات کو نیند آتی ہو؟ سوچنے کہ تم باپ ہو یا ہم باپ ہیں؟
جو ایسا کرتے وہ باپ ہے. بیٹی کو بتاؤ ہر گھر میں تھوڑی بہت ہوتی ہے, برداشت کرنا سکھاؤ. بیٹی کو حقوق بتاؤ کہ شادی کے بعد شوہر کے سب سے زیادہ حقوق ہیں, ماں سے بھی زیادہ, باپ سے بھی زیادہ. مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی, کہنا اب بھی میکے والوں کا مان رہی ہے. اس وجہ سے گھر میں بگاڑ. شوہر کہہ رہا میرا کہنا مان, میرے گھر والوں کا مان نہیں, جو میکے سے آئے گا فرمان وہی جاری ہوگا. اس لیے آج بگاڑ. سیدہ فاطمہ کھڑے ہو کر کے رو رہی ہے, بجان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ. میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے, حسین آ کر کے گر جا رہے ہیں. نبی نے جمعے کا خطبہ روک دیا, آ کر کے اٹھا لیا اور کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں بھی ان بچوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی کرنا. اے اللہ جو ان بچوں سے محبت کرے تو قیامت تک ان سے محبت کرتے رہنا. اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین. اللہ حسین کی پیدائش پر فرشتے بھی حاضر ہوئے تھے, اور میرے نبی کبھی چومتے تھے حسین پاک کو تو کبھی سونگتے تھے. کہا چوم کیوں رہے, سونگ کیوں رہے. کہا چوم اس لیے رہوں کہ میرا نواسا, سونگ اس لیے رہوں کہ جنت کا پھول ہے. چومتے بھی تھے, سونگتے بھی تھے. اللہ میں کربلا شریف گیا تھا ابھی رمضان سے پہلے, اللہ آپ کو بھی وہ جگہ نصیب عطا فرمائے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. کون حسین؟ ایک شعر پڑھوں. جی دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. سب ہے یا حسین یا حسین. پتہ نہیں آج کس کی بگڑی بن جائے. سب بول رہا یا حسین. آپ کیا سمجھ رہے ہو سب سے اچھا میں ہوں, میں تو سب سے بڑا ہوں. آپ لوگوں میں پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہیں. کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. تو میرے لیے ان حضرات ان لوگوں نے تعظیم کے لیے بیٹھ کے تقریر اس لیے ڈال دیا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مگر پتہ نہیں آپ میں بھی اور ان علماء میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہیں. آج جن سے کہو گے تو پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے, میرا بھی آنا قبول ہو جائے. دشت بلا کو غرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین یا حسین. دشت بلا کو غرش کا زینہ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. بولو یا حسین آقا ہر زر. ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں. جی ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا. اچھا اچھا ہر اللہ 2:30 بج گئے. اچھا ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا. اچھا فجر کی نماز بھی اپنی رہی ویسے انشاءاللہ. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو یا حسین یا حسین. آقا حسین مولا حسین داتا حسین. بولو یا حسین ہر ذرے کو نجف کا
तुमने हुसैन आका हुसैन तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया बोलो या हुसैन। निकल गई आगे को वहीं पहुंचो वो हॉस्पिटल में जो बच्चे बदल गए। जी 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 तो याद आ गई ठीक है ना। जी जी आधी आधी बात अब दोनों कह रही हैं बेटे हमारे। अब क्या करें वो अंग्रेज लोग कुरान शरीफ बहुत पढ़ते थे समझे सीधे खड़े आइए बिल्कुल लंगड़ाई अल्लाह बरकत फरमाए तो अल्लाह बरकत फरमाए। अब हुआ यूं अब ये उसी पे गए थे और इसी पे आ गए। इनको देख के मुझे याद आया डॉक्टर देख के आ गया। अब दोनों बच्चे बदल गए वो कुरान पढ़ते थे अंग्रेज। उन्होंने कहा कुरान शरीफ में डॉक्टर जलालुद्दीन को बुलाया कि हर चीज का बयान कुरान में। जी 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 अल्लाह फरमाता वला रतबी वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्क तर हर चीज का बयान कुरान पाक में। जलालुद्दीन से कहा तुम्हारे कुरान की आयत है बताओ इन दोनों बच्चों का जवाब इनका बयान कुरान में हो तो बताओ वरना आयत मिटा दो या फिर बताओ बेटा किसका और बेटी किसकी है। अब तो मामला अटक गया। उसने कहा हाँ लेकिन वो डॉक्टर था उसने सर्च किया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी कौन सी है सबसे बड़ी तो आगे मिस्र कायरा यूनिवर्सिटी। उसने देखा इसका प्रिंसिपल कौन है शेखुल हदीस कौन है बड़े आगे शेख अब्दुल रहमान। जमाना आज का फोन लगा दिया अमेरिका से कौन बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर जलालुद्दीन का कुरान में हर चीज का बयान है हर जो चाहो सवाल का जवाब ले लो कुरान से। कहाँ जी का ऐसे ऐसे मामला होगा एक का बेटा एक की बेटी ये बताओ बेटा किसका बेटी किसकी। मुफ्ती साहब भी चक्कर पे पड़ गए। आज का मुफ्ती होता तो झगड़ा ही हो गया होता। कहा अच्छा ठीक है इंशाल्लाह सुबह बताऊंगा। जी 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 मुफ्ती साहब ने गुस्ल किया वुजू बनाया दुरूद शरीफ पढ़ा और कहने लगे मौला मेरी मदद फरमा दे मौला कुरान झूठा ताकि ये लोग ना कहें ऐ अल्लाह मदद फरमा दे। दुआ करते करते सो गए ख्वाब में हजरत अली आ जाते हैं। हजरत अली से एक शख्स पूछने लगा बताओ कुरान में हर चीज का बयान है तो इन्होंने भी पूछ लिया। हजरत अली ने आयत बता दी। जलालुद्दीन का फोन है कहा हाँ मिल गया। कहा कैसे पता चलेगा। कैसा करो सुनने की बात है बेटा। जी 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 सुनने की बात है। कैसा करो बेटा किसका बेटी किसकी हम बताते हैं। कहा कैसे। कहा दोनों कोई मशीन ऐसी नहीं है जो बता दे मगर कुरान में सब कुछ है। कहा कैसे। कहा दोनों औरतों का दूध निकाल और फिर उसका मतलब उस पे लैब पे लगाओ दूध में देखो ग़िज़ाइयत प्रोटीन किस में ज्यादा और किस में कम है। जिसमें कम है उसकी बेटी है जिसमें ज्यादा है उसके बेटे हैं। सुभान अल्लाह। एक औरत के दूध में डबल होगा उस दूसरी में सिंगल होगा या एक में पूरा होगा और एक में आधा होगा। जब डेटा चेक किया गया तो एक में आधा एक में पूरा एक में डबल एक में सिंगल। जी जिसका डबल है उसका बेटा है जिसका सिंगल है उसकी बेटी है। सुभान अल्लाह। उसने कहा बड़ी आसानी से कुरान में मिल गया। उसने दोनों औरतों से कहा सच्चाई तुम्हारे हाथ है तुम ईसाई कुरान को हमें झुठलाना मगर सच बताना सच। कहा क्या 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और तुम्हारे बच्चों की फ्री पढ़ाई। ईमानदारी से बता दो बेटी तुम्हारी थी बेटा तुम्हारा था। वो कहने लगे हाँ बेटी हमारी थी बेटा हमारा था।
डॉक्टर ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। और आज तुम कुरान पढ़ने वाले कुरान नहीं पढ़ते। वो तो पता चल गया मगर जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई। जी 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 कहा यार आयत कौन सी थी, ने पता कैसे चला? जी 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 आयत कौन सी थी? उलमा आयत सुनेंगे तो मचल जाएंगे। आयत कौन सी थी? सुबह को फोन लगाया, बोले हुजूर आयत तो बता दो। जी 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 इजाजत हो तो पढ़ दूं? जी 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 या रहने दूं? जी 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 पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ा करोगे? इंशाअल्लाह। ढूंढो तलाशो, बड़ी बड़ी प्यारी चीज मिलेगी। जी 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 पढ़ा करोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। हाफिजों के लिए सबसे ज्यादा मुताशाबिह वाला ये रुकू लगता है। पूछ लो हाफिजों से। मगर मेरे सबसे पक्का यही है, क्योंकि ज्यादा रटिया इसमें विरासत के मसाइल जी 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 कि बेटियों का हक कितना, बेटे का हक कितना। जी 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 इसमें लिखा हुआ बेटी का आधा, बेटे का पूरा, या बेटी का सिंगल है, बेटे का डबल। तो कहा जो मौला जो परवरदिगार अगर तकसीम करे बाप की जायदाद में तो हिस्सा डबल होता है। बेटी का एक होता, बेटे के दो होते। तो मौला जब माँ के दूध में हिस्सा रखेगा तो बेटे का डबल होगा और बेटी का सिंगल होगा। मसलके आला हज़रत हुज़ूर ज़ुल्जल मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला, हुज़ूर ज़ुल्जल मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा ना हजरत, एक थोड़ी सी बात बढ़ा दूं? जी 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 बड़ी प्यारी आयत याद आ रही है मुझे, बड़ा मजा जी आ जी रहा जी है। एक मर्तबा ना हजरत अली ने यही कह दिया था कि मुझसे जो भी कोई पूछ लेगा मैं उसका जवाब कुरान की आयत से दूंगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इनका शहर हूं, अली उसका दरवाजा। तो एक यहूदी था ना, वो बहुत पढ़ता है, स्टडी करता रहा, पढ़ता रहा। उसके दिमाग में बात आ गई, बोले कुरान में हर चीज का बयान है। बोले हाँ। उसकी दाढ़ी कुचिया थी, कुचिया समझ रहे? इया बाल, इया बाल, इया बाल। और हजरत अली की भरी हुई गया। पहले मैंने सुना हर चीज का जवाब तुम कुरान से दोगे और हर चीज का बयान कुरान में। हजरत अली बोले हाँ। तो वो यहूदी बोला ये बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी कुरान की कौन सी आयत में इसका जिक्र है, बताओ। यार कैसे कैसे सवाल। हजरत अली बोले कोई काम की बात पूछ ले, अपने कुचिया दाढ़ी को नहीं कर रहा, कोई और बात पूछ ले। उसने सोचा अरे यार इसका जवाब नहीं मिल गया, उछल गया। हजरत अली से जवाब नहीं दिया जा रहा। 10-20 इकट्ठे हो गए। फिर कहा बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी का जिक्र, आपकी भरी हुई दाढ़ी का जिक्र। हजरत अली बोले कोई और अच्छी बात पूछ। कहा कि हजरत अली अब बचाव कर रहा है, इनसे बच। फिर इन्होंने शोर मचा, 100-200 आदमी खड़े। तीसरी मर्तबा फिर इसने कहा, अली मुस्कुरा करके बोले नहीं मानता तो ला पूछ ले यार। पढ़ के सुना दूं कौन सी आयत है? जी कुचिया दाढ़ी का जिक्र और भरी हुई दाढ़ी का जिक्र। वो फाज़ुलमा सुनेंगे मजा आएगा। जी तुम लोग सुनोगे तो कुरान पढ़ने का वादा करो। जी जी बोले 2 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो। जब भी नमाज में ना फजर में जाओ चाहे एक ही रुकू पढ़ो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, समझे? दिल की बीमारियां निकल जाएंगी। हजरत अली से कहने लगा मेरी कुचिया दाढ़ी तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी जरा जिक्र बताओ। हजरत अली बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी दाढ़ी पे हाथ रखा और रखने
سبحان اللہ يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث يخرج إلا نكدا. پوچھے ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے اپنی ڈاڑی پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد بولے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی. بولے اچھی زمین. ترجمہ کرو. والبلد الطیب بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے. سبحان اللہ. والبلد الطیب اچھی زمین یخرج نباتہ بإذن ربہ اپنے رب کے حکم سے کیا کرتی ہے بولو؟ اچھی فصل دیتی ہے. اور اس کی داڑھی پگڑی بولے والذی خبث لا يخرج الا نکدا. بولے خبیث زمین بنجر زمین کوئی فصل نہیں دیتی ایک دو ٹھنڈ جم جاتے. حضرت علی گئے لوگ بولے اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے اور بولے بنجر زمین کوئی فصل نہیں دیتی ایک دو ٹھنڈ جم جاتے. یہ ہے قرآن یار. پڑھو گے نا جب ہم پڑھتے ہیں نا بڑا مزہ گھنٹوں اسی میں گزر جاتے ہیں. ایک ایک آیت نکلتی ایک ایک آیت نکل کے آتی ہے سامنے. سمجھ میں آگئی. اب بات وہیں چل رہی تھی حضرت مریم والی. اب حضرت مریم جوان ہو ایک فرشتہ ہے کہنے لگا مریم کواری مریم تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتا ہے. مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں کوئی غلط کام کرنے والی نہیں. میری شادی بھی نہیں ہوئی کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا بیٹا کہاں سے آئے گا؟ کہا ڈرو مت میں فرشتہ ہوں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دے گا. تمہیں بیٹا دینا چاہتا کہا دینا تو چاہتا بغیر شک قادر مطلق ہے علی کل شیء قدیر ہے. بیٹا دے گا. کہا کیا کہے گی دنیا سماج جینے دے گا. میری ماں کا کیا ہوگا میرے باپ کا کہ اس کی شادی نہ ہو بیٹا ہو جائے دنیا کیا کہے گی. گھبراؤ مت جب اللہ تعالیٰ بیٹا دینا جانتا تو تہمت سے بھی بچانا جانتا. سورہ مریم پڑھ کے دیکھیے تم قرآن پڑھا پھونک دیا پیٹ میں امید ہو گئی. اسی لیے میں نے کہا سورہ مریم پڑھ کے جو اگر بچے کے لائق عورتیں نہیں ہیں بانج پن ہے ڈاکٹری اعتبار سے اگر کمی یہ سورہ مریم پڑھ کے کھجور پہ پڑھ کے دم کر کے کھائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے. اب چھپاتی رہی جب پیدائش کو پیٹ بڑھتا ہی چھپاتی رہی کوئی جانتے نہیں تھا ان کے حجرے میں. لیکن جب پیدائش کا وقت ہوا تھوڑا درد ہوا قرآن میں آتا وَهُزِّي کسی کو بعض علماء کے سننے کی بات ہے کسی عورت کے پیدائش کی وجہ درد ہوتا گڑ پہ پڑھ کے یہی آیت دیتے کھجور پہ پڑھ کے پانی پڑھ کے مٹھائی پہ پڑھ کے یہی دیتے. یاد رکھیں وَهُزِّي جاؤ پیڑ کے نیچے کھجور کے پیڑ کے نیچے گئی چھک گیا کھجور گئی کھا لو خالی پیدائش ہو گئی. اب چکر بڑھ اب یہ ہوا جو تھی آگ کی طرح پھیل گئی. جس کو اتنی شریف لڑکی سمجھتے تو اس نے کیا کیا بیٹا ہوا بیٹا کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا آ کے بولے مریم تو اچھی تھی تیرا باپ بھی اچھا تیری ماں بھی اچھی تو نے کیا کیا تیری شادی میں بیٹا کہاں سے لائی.
مریم روتے روتے کوئی جواب نہیں دے رہی ہے، روتے روتے جب کوئی بات نہیں بنی سب لوگ بولے کہاں سے آئے بیٹا؟ حضرت مریم بولی جاؤ اس بیٹے سے جا کے پوچھو کہاں سے آیا تھا، کوئی جواب دے گا مجھے پتہ نہیں۔ کسی نے کہا نا بیچاری پہ صدمہ بڑا ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے، کوئی بولا ہٹ گئی، کچھ لوگ بولے یار آج تک ہم نے اس کا قدم غلط نہیں دیکھا، نہ اس کو حجرے میں کوئی مرد جاتا ہے، یار کچھ تو بات کہیں نہ کہیں سے لیک ہوتی، کوئی بات نہیں تھی، چلو چل کے دیکھو کیا بات ہے۔ ایک میلہ چلا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جی سبحان اللہ آگے نبی تھے جی بے شک سبحان اللہ محلے میں لیٹے ہوئے، لوگ آ کر کے کہنے لگے، قرآن میں جب یہ واقعہ پڑھو گے تو ناولیں پڑھنا بھول جاؤ گے۔ جی بے شک حضرت عیسیٰ لیٹے ہوئے پوچھا بچے تو کہاں سے آیا؟ جی وہ بچہ کہنے لگا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 16واں سپارہ اٹھاؤ اور دیکھو ہے نہیں قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں وہ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک دن کا دو دن کا بچہ بولنے لگا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اور میرے اوپر کتاب بھی آئے گی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھ کو نبی بنا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بغیر باپ کے بھیجا، مالک ہے جی بے شک اللہ۔ تو پھر جب دیکھا کہ بچہ بول پڑا تو تہمت بچا۔ جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے، یہ بات یہی پوری ہوتی ہے۔ اگر سورہ مریم پوری تفسیر بتاتا جاؤں بہت آگے بات پہنچ جائے گی۔ آج کے بعد قرآن کی طرف توجہ رکھو، جو تمہارے گھروں میں قرآن ترجمے والا ہو کنز الایمان لو۔ کیا لوگے بولو؟ کنز الایمان، ایک صفحہ، دو صفحے، تین صفحے پڑھتے رہا۔ تم سے پڑھنا نہیں آتا تو امام صاحب کے پاس جاؤ، قرآن شریف پڑھنا سیکھو۔ جب تم اپنی زمین، کھیت، کاروبار سب کرنا سیکھ سکتے ہو تو نماز بھی سیکھ سکتے ہو اور قرآن پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہو۔ یہ ان کی شادی کا موقع، ان کی دستار کا موقع، ان کی بہن کی شادی، اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، تمام آفت و بلیات سے محفوظ و مامون فرما دے، مجھے بھی عمل کی توفیق۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم کی توفیق اور انہیں بھی علم کی توفیق عطا فرما دے۔ اس میں جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ میں گواہ بنا کر کے سب کو توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرما دے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔